رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادی باتیں، بنیادی تعلیمات جتنی لوگوں تک پہنچائی ہے اس سے زیادہ آپ نے سماجی اور معاشرتی باتیں لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور معاشرہ کیسے خوبصورت بنے گا اس کا پریکٹیکل نمونہ پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے خیر الناس من ينفع الناس۔ یہ اتنی واضح بات ہے، اتنی سیدھی بات ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر انسان وہ ہے، انسانوں میں اچھا وہ ہے جو لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہو، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا۔ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کے لیے فائدے مند بنے، فائدہ مند ثابت کریں اپنے آپ کو۔ اور یہی مسلمان ہے، یہی قوم ہے جس طرف قدم بڑھا دیا مسلمانوں نے، جہاں چلے گئے وہاں لوگوں نے اپنے سروں کا تاج بنایا، اور سروں کے تاج بنانے والے لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ کسی اور دین کے اور مذہب کے ماننے والے ہوتے تھے، مگر جب کوئی مسلمان ان کے سامنے آ جاتا تھا، جب ان کے برتاؤ کو دیکھتا تھا، تو باوجود اس کے کہ وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہوتا تھا، مسلمانوں کو اپنے سر پہ بٹھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان لوگوں کے لیے نفع بخش تھا۔ پچھلے کئی دہائیوں میں مسلمان لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں رہا، اور لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا تو دور کی بات ہے، مسلمان خود اپنے لوگوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اپنے گھر والوں کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور اپنی ذات کے لیے بھی نفع بخش نہیں ہے۔ مسلمان اس بات کو بھول گیا کہ اللہ نے ہمیں زمین پر بھیجا تھا اس لیے تاکہ ہمیں دیکھ کر لوگوں کو اللہ یاد آ جائے۔ آج حالت یہ ہے کہ بے ایمانی کی مثال دینی ہوتی ہے تو مسلمانوں کا نام لیا، گنڈا گردی کی مثال دینی ہوتی ہے مسلمانوں کا نام لیا، بد زبانی، گالی گلوچ، بد اخلاقی، یہ ہم نے اپنا معیار بنا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ ہمارا مقام تو ہمارے کام کی وجہ سے تھا، جب کام ختم تو اللہ نے مقام بھی ختم کر دیا۔ یہ جتنے دنیا میں انسان ہیں اور جتنی مخلوق ہے ان سب پر اللہ کا اختیار چلتا ہے، اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی مسلمان اگر ان شعار کو اختیار کر لے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور خاص طور سے جو اخلاق کا پہلو ہے، اس پہلو کا اگر ذرہ برابر ہم نے اختیار کر لیا تو یہ جو دشمنان اسلام آج ہمارے جان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے قدموں میں گرے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور اخلاق پیش کیجیے۔ آپ کو اخلاق پیش کرنے کے لیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہ سوچئے کہ اگر میں منسٹر ہوتا، اگر میں کوئی آفیسر ہوتا، اگر میں گرام کا پردھان ہوتا تو میں خوب بھلے کے کام کرتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر میرے پاس خوب دولت ہوتی تو میں دونوں ہاتھوں سے لٹا کر لوگوں کے خوب بھلائی کے کام کرتا۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، آپ کی یہ آنکھیں، آپ کی یہ زبان، آپ کا یہ ذہن، آپ کا یہ دل کافی ہے۔ اچھا بتاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جبکہ آپ کے پاس کوئی دولت نہیں تھا لٹانے کے لیے، کوئی خزانہ تھا جو بانٹ رہے تھے لوگوں کو؟ نہیں، انہی ہاتھوں سے
انہی آنکھوں سے، انہی زبان سے، انہی دل سے، انہی ذہن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے اور ہم بھی رحمت ہو سکتے ہیں۔ اچھا سوچئے، اچھا بولیے، اچھا کر دیجئے، کسی کے پاس جا کر ملاقات کر لیجئے، کسی مریض کی عیادت کر دیجئے، کسی کے لیے کسی کا بگڑا ہوا کوئی سامان ہے اس کو بنا دیجئے، اور کچھ نہیں۔ آپ ٹرین میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، نیچے والا برتھ آپ کو الاٹ ہو گیا ہے، کسی عمر رسیدہ آدمی کو دیکھیے، کسی عورت کو دیکھیے، آپ اس کو آفر کیجئے کہ آپ یہ سیٹ لے لیجئے، میں اوپر چلا جاؤں۔ یہ کر سکتے ہیں نا؟ اس میں پیسہ لگتا ہے؟ کچھ نہیں لگتا، لیکن آپ کا یہ عمل اس کے دل پر وہ نقش چھوڑے گا کہ اپنے پورے خاندان میں جا کر اس کو بیان کرے گا۔ ایک مسلمان آدمی تھا، ایک داڑھی ٹوپی والا آدمی تھا، اس نے ہمیں نیچے والا برتھ، نیچے والی سیٹ دے دی، خود اوپر چلا گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر عمل میں اس کو لایا جائے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے گرویدہ بن جائیں گے، یہ لوگ ہمیں بھی پسند کریں گے، اور ہم جس دین پر چلتے ہیں اس کو ہی پسند کریں گے، ہم جس کتاب قرآن کو پڑھتے ہیں اس کو پسند کرنے لگیں گے، ہم جس نبی کی امتی ہیں اس نبی سے محبت کرنے لگیں گے۔ یہ ہمارا عمل ہے جو ان لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، قرآن کے بارے میں بدزبانی اور اللہ کے بارے میں بدزبانی، یہ ہماری وجہ سے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مختصر بات یہ ہے، مجھے جو کہنا تھا وہ آپ تک بات پہنچ چکے الحمدللہ، کہ ہمیں لوگوں کے لیے نفع بخش بننا ہوگا، اور نفع بخش بننے کے لیے روپیے پیسے مال دولت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پڑوس میں کسی پڑوسی کا اگر کوئی بھلا آپ کر سکتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے ہاتھ سے، آپ کر کے دیکھیے۔ کسی غیر مسلم کے آپ کام آ کر دیکھیے، وہ بدزبانی کر رہا ہے، وہ ہمارے خلاف ریشہ دوانیوں میں لگا ہوا ہے، اس لیے کہ ان کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ اس زمین پر بدترین لوگ ہیں، ان کو مار دیا جانا چاہیے، ان کو کاٹ دیا جانا چاہیے، ان کو جلا دیا جانا چاہیے۔ یہ میسج ان کے موبائل میں، ان کے واٹس ایپ میں، ان کے سوشل میڈیا پر پہنچایا گیا رات دن، تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم گندے لوگ ہیں، اور ہم اتنے گندے ہیں کہ ہمیں زمین پر رہنا نہیں چاہیے، اس لیے وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے ہزار میسج کے بعد بھی ہمارا ایک عمل ان کے ہزاروں نیگیٹو میسج پر بھاری ہوگا۔ ہم اگر ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آ جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کسی بیمار ہندو کو ہاسپٹل دیکھنے آپ پہنچ جائیے، بالکل کچھ مت لے کر جائیے، سیب لے کر جانے کے ایسے ہی چلے جائیے آپ، اور جا کر کہیے کہ ہم تمہارا حال پوچھنے آئے ہیں کہ تم ہاسپٹل میں بیمار ہو، کیا حال ہے، کیسے ہو۔ دیکھیے اس کا دل بدل جائے گا، اس کا بھی دل بدلے گا، اپنے بچوں کو یہ بات بتائے گا، اپنے خاندان والوں کو یہ بات بتائے گا۔ یہ عملی چیزیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں، اگر اس کو اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت بڑا کایا پلٹ ہو سکتا ہے اس ملک کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، اس سماج کے اندر، اور یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ پیام انسانیت کے بینر کے تحت یہی بات چاہی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان، ہر آدمی ایک دوسرے کے لیے نفع بخش ہو جائے، بھلائی کے کام کرنے والے بن جائیں، نقصان ہماری ذات سے کسی کا پہنچے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کا نقصان کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے شرائط میں یہ بات نہیں پائی جاتی کہ مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کا نقصان پہنچائے، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ چند باتیں ہیں، اس پر عمل کیا جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اور اپنے علاقے میں آپ غیر مسلموں کو بھی جمع کریں، اس طرح کی مجلس لگائیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں، بات چیت کریں، ان کے جو غلط فہمیاں ہیں اس کو لیا جائے، ان سے بات کو، ان کے سوال کا جواب دیا جائے، تو یہ بھی بہت بڑا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔